آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رئیس فاطمہ سے کہتا ہے کہ مجھے تم وہ لگ ہی نہیں رہی جس میں بہت انا ہوا کرتی تھی۔ اب تو تم اس قدر بدل چکی ہو کہ مجھے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے میری وہ ساری محنت جو میں نے تمہیں بدلنے کے لیے کی وہ کامیاب ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ تم راہ راست پر آ گئی ہو۔ پہلے تم ہر کسی کا دل دکھاتی تھی لیکن آج دیکھو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور تم وہ فاطمہ بن گئی ہو جو میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ تم بنو۔ لیکن مجھے وہ سب کچھ کبھی میسر نہیں ہوا، لیکن اب میں اس قدر مطمئن ہوں کہ واقعی وقت بھی بدل جاتا ہے اور انسان بھی۔ جس پر فاطمہ کہتی ہے کہ بس کر دو، اتنا بھی مت کہو ورنہ یہ نہ ہو کہ میں دوبارہ وہی فاطمہ بن جاؤں جو تمہیں ناپسند تھی، جسے تم پسند نہیں کرتے تھے۔ کہیں تم مجھے دوبارہ اسی راستے پر نہ دھکیل دو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پرانی فاطمہ کی یاد آ رہی ہے۔ جس پر رئیس کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو بس ویسے ہی بات کر رہا تھا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ نوشین بہت بے تاب ہے وہاں سے جانے کے لیے، لیکن جیسے ہی وہ جا رہی ہوتی ہے احمر اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنا سب کچھ پیک کر کے کہاں جا رہی ہو؟ ماما سے اجازت لی ہے یا نہیں؟ اتنا تو ہو کم از کم بتا دو۔ جس پر نوشین کہتی ہے کہ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے گھر رہ رہی تھی، تمہاری ملکیت نہیں ہوں۔ تمہاری ملکیت تو گل ہے، اسی کو کہو، اسی سے کہا کرو کہاں جا رہی ہو، کہاں سے آ رہی ہو۔ مجھ پر یہ روب نہ جھاڑو کرو، کیونکہ میں تم سے بیزار ہو چکی ہوں۔ تم جیسا انسان صرف گل کو ہی ڈیزرو کرتا تھا، میں تو کبھی بھی تمہارے قابل نہیں تھی۔ شکر ہے میری جان چھوٹ گئی، تم نے بے ہی انکار کیا، لیکن میرا آنے والا وقت سنور گیا، میری زندگی بن گئی۔ جس پر احمر کہتا ہے کہ چلو یہ اچھا ہے کہ نوک جھونک کر کے اپنا دل ہی بہلا رہی ہو۔ اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے کہ تم یہ سب کچھ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کر رہی ہو، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کب انکار کیا کہ تم میرے بارے میں نہ سوچو؟ میں نے تو بس اتنا کہا ہے کہ میرے لیے نہ سوچو، اس لیے سوچو جس کو ہم سب تمہارے ہاتھ دینے والے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا اب تمہارا فرض ہے۔ باقی ہماری بات، ہماری فکر نہ کرو، نہ ہم نہ تم پر کوئی احسان کیا ہے، نہ کوئی جتا رہے ہیں، تم ہی ہو جو بار بار یاد دلاتی ہو۔ تو پھر مجھے لگا کہ واقعی تم سے کوئی بات کرنی پڑے گی تاکہ تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے اور تمہیں تمہاری حیثیت دکھائی جا سکے۔ نوشین کہتی ہے کہ وقت بتائے گا کہ تم واقعی میرے ساتھ مخلص تھے یا صرف مجھے استعمال کر رہے تھے، اور اب میں تم سب کو ایسا جھٹکا دوں گی کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ احمر کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو، اپنی مرضی کی مالک ہو۔ دوسری طرف رئیس نفیس سے کہتا ہے کہ اب ہمیں ثریا کا خیال کرنا پڑے گا، وہ مجبور ہے، ہماری بہن ہے، برے وقت میں ساتھ تو دیتی آئی ہے، تو ہم کیسے اسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کل بھی میں گیا تھا وہاں، لیکن حالات مجھے ٹھیک نہیں لگے، دل افسردہ ہو گیا، وہاں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، وہ بیچاری پتہ نہیں کیسے گزارا کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ ساری باتیں چھوڑ دو جو ہمارے درمیان ہو چکی ہیں، کیوں نہ ہم اس کے لیے کچھ کریں تاکہ وہ کم از کم اپنے گھر کا خرچہ تو چلا سکے۔ جس پر نفیس کہتا ہے کہ میں نے کب روکا، جو کچھ ہوا میں بھی کروں گا، لیکن تم شروعات تو کرو، میں بھی ساتھ دوں گا، جتنا ہو سکا میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ ان لوگوں کا حق پورا کروں، ان کی ہر ضرورت پوری کروں۔ مجھے پتہ ہے کہ نعمان اب سروائیو نہیں کر سکتا، وہ کچھ بھی مہیا نہیں کر سکتا، پہلے تو ہمیں اس کے گھر کی کوئی پرواہ نہیں تھی لیکن اب ہونے لگی ہے۔ جس پر رئیس کہتا ہے کہ ہاں، جو میں دیکھ کر آیا ہوں وہ دیکھ کر مجھے تکلیف ہوئی ہے، نہ وہ ہمارے ساتھ رہنے پر آمادہ ہے اور نہ ہم سے مدد لینے کو تیار ہے۔ میں پریشان ہوں کہ ایسا کیا کر دیا ہم نے جو وہ ہم سے اتنی دوری اختیار کر چکی ہے۔ وہ تو ایسی نہیں تھی، ہماری کچھ بیویوں سے بھی غلطیاں ہو گئی ہوں گی، ہمیں کیا پتہ کہ پنکی نے یا فاطمہ نے اس کے ساتھ کیا کیا، لیکن اب تو فاطمہ کافی حد تک بدل چکی ہے۔
میں اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جو انسان مخلص ہو جائے، نادم ہو جائے، اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ پنکی نے بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، وہ مجبور ہو گئی تھی جانے پر۔ اب ہم سب کو سنبھل جانا چاہیے۔ اسی دوران رئیس کی ماں کہتی ہے، اب خیال آ رہا ہے تم لوگوں کو، اتنے دن گزرنے کے بعد تم لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ تمہاری ایک بہن بھی ہے جو لاچار ہے، جو مدد کی طلبگار ہے۔ اگر تم لوگوں کو ذرا برابر بھی احساس ہوتا کہ تم سب بہن بھائی ہو اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا تم پر فرض ہے تو تم ایسا کبھی نہ کرتے۔ تم لوگوں نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، اب یہ میں تمہیں بتا دوں کہ وہ دکھ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے یہاں سے بھیجا تو ضرور، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ تم ایسا کرو گے میری بیٹی کے ساتھ۔ جس پر نفیس کہتا ہے، ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں نا، سب کچھ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ میں تو کہہ بھی چکا ہوں کہ نعمان کو واپس لا رہا ہوں۔ نعمان کی ہر چیز کی ذمہ داری ہماری ہے، ہر چیز میں سنبھالوں گا۔ لیکن ثریا بار بار انکار کر رہی ہے، اسے کون سمجھائے کہ ہمارے بغیر اب اس کا گزارا نہیں۔ وہ بس اپنی ضد میں ہے، وہ اتنی ضدی ہو گئی ہے کہ سمجھ ہی نہیں رہی کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جس پر ثریا کی ماں رئیس کی والدہ کہتی ہے نفیس سے، اب تم لوگوں کو سمجھ آئی، لیکن یہ ضرور بتا دوں کہ اب دیر ہو چکی ہے، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتا رہے۔